ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اور الحمدللہ علم دین پھیلانے کا عظیم ذریعہ یہ ایک سلسلہ پروگرام دارالافتاء اہل سنت ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ فرمایا اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 سوال کرنے والے کو، اور نمبر 2 جواب دینے والے کو، نمبر 3 سننے والے کو، اور نمبر 4 ان سے محبت کرنے والے کو۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے، علماء سے پوچھ لیا کرو۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف آپ کے سوالات کو لے کر۔ بلا تاخیر آپ کا پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین کا سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں نے یہ سوال کرنا تھا، میرا چاچو تھا، ہمارے 2 بھائی تھے نا، میرے چاچو تھے، ایک میرا ابو تھا، ایک میرا چاچو تھا۔ تو ان کی جو وائف ہے نا چاچی میری، وہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹیوں کے بیٹے ہیں جو میری جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے وہ ان کا حصہ ہے، اور بیٹی بھی ان کی وفات پا چکی ہے اور ان کو طلاق ہوئی تھی ان کی بیٹی کو نا، تو اس میں میرا حصہ بنتا ہے صاحب شرعی طور پر چلیے گا؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں دادا کی جائیداد کے اندر جس طرح ان کے بیٹوں کا حصہ ہے، یوں ہی اگر بیٹے کا انتقال جو ہے وہ دادا کے بعد ہوا ہے تو اب وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہو جانا ہے بیٹے کے ورثاء کی طرف۔ تو بیٹے کے ورثاء کے اندر اگر بیٹیاں ہیں تو وہ ان کو بھی ملے گا، بیٹے ہیں تو انہیں بھی ملے گا، بیوہ ہے تو انہیں بھی جو ہے وہ ملے گا۔ اچھا اب بھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ان بیٹیوں میں سے بھی کوئی انتقال کر گیا اور اب ان کے آگے بچے ہیں، تو وہ حصہ در حقیقت آگے کی طرف مزید ٹرانسفر ہو جائے گا پرسنٹیج کے اعتبار سے، کہ جتنا حصہ جو ہے وہ دادا کی جائیداد میں سے بیٹے کو ملنا تھا وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہوا، اور اس حصے میں سے جتنا بیٹی کو ملنا تھا اس بیٹی کا جو حصہ تھا وہ حصہ آگے اس کے ورثاء کی طرف ٹرانسفر ہوگا، جس میں اس کی اولاد بھی ہوگی اور اس کا شوہر بھی ہوگا۔ مگر شرط یہ ہے کہ جو دادا کے بیٹے کا انتقال ہوا وہ دادا کے بعد ہوا ہو۔ اگر اس کا انتقال دادا سے پہلے ہو گیا، یعنی باپ سے پہلے جو ہے وہ بیٹے کا انتقال ہو گیا اور باپ کے دوسرے بیٹے حیات ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر حصہ جو ہے وہ آگے کی طرف نہیں جائے گا، یعنی پوتوں کی طرف نہیں جائے گا، کہ جب بیٹے موجود ہوں تو پوتے جو ہے وہ دور کے رشتہ دار بنتے ہیں تو وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اب معاملہ اس کے اندر یہی ہے کہ اگر دادا سے پہلے جو ہے وہ بچوں کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا حصہ نہیں بنے گا۔ ہاں، نہ بننے کے باوجود بھی جو دیگر ورثاء ہیں، چچا ہیں، ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ اپنے بھتیجوں بھتیجیوں کو جو ہے وہ دیں، تو یہ جو ہے وہ ان کے لیے باعث ثواب ہے۔ یا دادا خود حیات ہے اور انہیں پتہ ہے بھئی میری زندگی کے اندر ہی میرے ایک بچے کا انتقال ہو گیا، تو دادا کو چاہیے کہ وہ اپنے پوتے پوتیوں کے لیے وصیت کر جائیں، تو 1/3 مال تک جو ہے وہ انہیں وصیت کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے، تو وہ 1/3 مال تک اپنے پوتے پوتیوں کے لیے وصیت کر جائیں، تو یہ دادا کے لیے مستحب ہے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی تو اگر اولاد کا انتقال جو ہے مورث سے پہلے ہو گیا تو پھر حصہ نہیں بنے گا۔ صاحب آپ نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین سے میں یہ عرض کروں گا کہ وراثت کے احکام ویسے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، تو جو بھی مسئلہ درپیش ہو فزیکلی آپ دارالافتاء اہل سنت میں چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ اپنے مسئلے کو مزید وضاحت سے سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو السلام علیکم کہنا چاہیے؟ تو نمازی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سنت یا نوافل، تو السلام علیکم کہنا ٹھیک ہے؟ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اب لوگ چونکہ اپنی نماز کے اندر کوئی مصروف ہے، کوئی تلاوت قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے، تو یہ سلام کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ہے، اور اگر کسی نے سلام کیا اور دیگر لوگ ان چیزوں میں مصروف ہیں تو ان کے اوپر جواب دینا بھی واجب نہیں ہے، تو ایسے موقع کے اوپر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جا کر جو ہے وہ مسجد کی جو داخلے کی دعا ہے وہ پڑھیں، اور مکروہ وقت نہیں ہے تو تحیۃ المسجد جو ہے وہ ادا کریں اور نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں، یا آپ نے کوئی ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، سنت قبلیہ پڑھنی ہے تو وہ پڑھ لیں، تو یہ سلام کا جو ہے وہ موقع نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ جب مسجد سے جو ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بآواز بلند جو ہے وہ سلام کر دیتے ہیں، تو وہ بھی سلام کا جو ہے وہ موقع نہیں ہے، تو ایسے وقت میں سلام نہ کیا جائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی سامان مجھ سے لے کے جاتا ہے 300 روپے کا، کچھ ٹائم بعد وہ آتا ہے تو میں اسے بولتا ہوں بھائی یہ آپ کا اتنا حساب ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی آج کا ریٹ تو یہ ہے، تم مجھ سے یہ لے لو، تو آپ رہنمائی کر دیں اس کے بارے میں۔ جی حضور۔ دیکھیں اصل یہ کہ جب آپ کسی کو بھی کوئی سامان دے رہے ہیں تو اس کی قیمت آپ کو پہلے سے متعین کر لینی چاہیے، چاہے آپ کیش پہ دے رہے ہیں چاہے ادھار پر دے رہے ہیں۔ عموماً کیش میں تو ہاتھوں ہاتھ ہی وہ شخص جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ دے دیتا ہے تو اتنا معاملہ نہیں ہوتا۔ ادھار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حساب میں لکھ لیا اور اسے بتایا نہیں آپ نے، اور اس وقت مثال کے طور پہ اس چیز کی قیمت جو ہے وہ زیادہ تھی، اور اب جب وہ ادائیگی کرنے آیا اس وقت قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، جبھی وہ یہ جو ہے وہ بات بولے گا، تو یہ آپ کا اس وقت قیمت کا تعین نہ کرنا یا اسے نہ بتانا یہ وجہ بن رہی ہے۔ بالکل۔ تو آپ جب متعین نہیں کریں گے تو یہ خرید و فروخت ہی جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گی، اس کو بے فاسد جو ہے وہ قرار پائے گی یہ، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، دونوں گناہ گار ہوں گے، خریدار بھی دکاندار بھی۔ تو آپ قیمت باقاعدہ ان کے ساتھ طے کریں، بھائی آج یہ قیمت ہے، آپ اتنے سامان لے کے جا رہے ہیں، اس کے اتنے پیسے جو ہے وہ بن رہے ہیں، اور پھر جب وہ لینے آئے گا تو پھر جو ہے وہ آپ اس سے اتنے پیسوں کا ہی تقاضا کریں گے، اور اس پر بھی لازم ہے کہ اتنے ہی پیسے جو ہے وہ ادا کریں۔ ہاں ادائیگی کے وقت آپ خود جو ہے وہ چھوٹ دے دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اتنے نہیں، آپ کم بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ جدا بات ہے، وہ آپ کی طرف سے ہے، لیکن جب آپ طے کر لیں گے تو بہرحال اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی جو قیمت طے ہوئی تھی وہی ادا کرے گا۔ جی بالکل، فائدہ اسی کے اندر ہے۔ اصل میں ہر بندہ مفتی صاحب اپنا فائدہ سوچتا ہے نا، جی تو اس کو اگر ہم اصولوں کو پیش نظر رکھیں اور پہلے طے کر لیں تو انشاءاللہ اس سے ہمیں کئی فائدہ چیزوں کے اندر اصل میں ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ مروت کی وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو عمل تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بعد میں جب اس طرح کے اختلافات آ جاتے تو پھر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کر لیتا۔ تو اسی لیے اسلام کے جو اصول ہیں وہ بڑے ہی پیارے ہیں، آپس میں دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کو بنیاد سے ہی ختم کرنے کے جو ہے وہ طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں کہ آپ ایسا کوئی بنیاد ہی نہ ڈالیں جو بعد میں جا کے جھگڑے کا سبب بنے، تو اسی لیے ہر چیز کو پہلے سے طے کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہوتا ہے ارے حضرت آپ سے کیا طے کرنا، آپ تو اپنے ہی ہیں، سب ہیں، لیکن وہی چیزیں پھر ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کا باعث بن جائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی دارالفتاء اہل سنت میں مفتی کفیل صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، بعض لوگ سجدے وغیرہ میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے قمیص کو سیدھی کرتے ہیں، تو یہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور عمل کلی اور عمل کثیر سے کیا مراد ہے، اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائے۔ بڑا طویل سوال کر دیا مفتی صاحب۔ مختصراً میں عرض کرتا ہوں، عمل قلیل اور عمل کثیر کی کہتے ہیں نماز میں کوئی جو ہے وہ ایسا عمل کرنا کہ جس کی وجہ سے سامنے والا آپ کو نمازی تصور نہ کرے، یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا، مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ نماز میں جو ہے وہ بٹن لگا رہے ہیں اپنی جو ہے وہ قمیض کے، تو کوئی بھی دور سے دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ حضرت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ آپ نماز کے اندر پورا امامہ جو ہے وہ باندھنے لگ گئے تو وہ آپ کو جو ہے وہ نمازی شمار نہیں کرے گا۔ فون پہ بات کرنے لگ گئے، فون پہ بات کرنے لگ گئے، بات ویسی خیر کلام جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے امامے کا ایک پیج جو ہے وہ گرا اور آپ نے بس اس کو اٹھا کے یوں کر لیا، اچھا، تو یہ عمل قلیل ہے کہ اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یا آپ کو خارش ہوئی تو آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا کھجا لیا، صحیح۔ تو ایک رکن کے اندر جیسے قیام ایک رکن ہے، تو اس رکن میں عمل قلیل اگر آپ نے جو ہے وہ
2 مرتبہ تک آپ کو کرنے کی اجازت ہے. تیسری مرتبہ اگر ایک ہی رکن میں آپ نے عمل قلیل بھی کیا تو ایسی صورت کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک، نماز ٹوٹ جائے گی. تو صرف 2 دفعہ تک کی اجازت ہے. اب سوال کی طرف آ جائیں کہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے لوگ جو ہے وہ بعض اپنے کپڑے جو ہے وہ سیدھے کرتے ہیں. تو بعض لوگوں کو جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے اس کی پریس خراب نہ ہو جائے. اچھا، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہونا چاہیے اور یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس وقت کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہم حاضر ہیں. تو اس وقت عجز و انکساری کا انسان کو پیکر ہونا چاہیے. عاجزی اور انکساری کی جو ہے وہ انتہا درجے کو انسان جو ہے وہ پہنچ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عبادت بجا لائے. تو یہ وقت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کی سیٹنگ کے اندر لگے، بلکہ رب العالمین کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ عبادت ادا کریں. ہاں، کوئی ایسی چیز ہے جو کپڑا آپ کا پھنس رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، وہ ایک جدا چیز ہے کہ وہ آپ نماز کی ادائیگی میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اسے دور کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بلا وجہ ہی کوئی جو ہے وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ سمیٹتا ہے کہ جناب میں نہ تھوڑا سا اوپر کر کے جو ہے وہ قمیض بیٹھوں تاکہ اس کی پریس خراب نہ ہو، تو ایسا کرنا جو ہے وہ نماز کو مکروہ تحریمی کر دیتا ہے. نماز ایسی واجب الاعادہ ہو جاتی ہے. تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یوں کپڑے سمیٹنا جو بلا وجہ ہوگا اس کی وجہ سے جو ہے وہ نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. ہاں، وجہ ہو گئی کہ کپڑے جو ہے وہ پھنس گئے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ عمل قلیل کے ذریعے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. یا اچھا، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کر لیا تو وہ عمل کثیر ہے. بعض صورتیں اس کی ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے کرنے کی صورت میں عمل کثیر بھی ہو جاتا ہے. لیکن مطلقاً صرف یہ کہ کوئی بھی عمل قلیل اگر 2 ہاتھ سے کر لیا آپ نے تو اس سے جو ہے وہ نماز عمل کثیر کی طرف نہیں چلی جاتی. نماز میں اگر عمل قلیل ہی ہے، جیسے کپڑا واقعی جو ہے وہ پھنس گیا، اسے آپ جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں، اس کے لیے اگر دونوں ہاتھ اس وقت کھلے ہوئے ہی ہوتے ہیں، 2 ہاتھ رکوع کی سجدے میں جو ہے وہ جاتے آتے ہوئے، تو آپ نے کر لیے تو اس سے نماز عمل کثیر کی طرف نہیں جائے گی اور نماز فاسد نہیں ہوگی. ہاں، بلا عذر ہوگا تو اگرچہ عمل قلیل کے ذریعے بھی کریں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. مفتی صاحب، عمل کثیر اور عمل قلیل کی آپ نے بات فرمائی ہے. موبائل بچ جاتا ہے، اس کا عمل قلیل کون سا اور کیسا ہوگا کہ عمل قلیل کے ذریعے سے موبائل اگر نماز میں بچ جائے اسے بند کر دیں اور نماز بھی نہ ٹوٹے؟ دیکھیں، ایک یہی ہے کہ جیسے موبائل جو ہے وہ اب موبائل رکھا ہوا اس وقت جو ہے وہ کہاں پر ہے نا، آپ کو عموماً جیب میں ہوتا ہے، سائڈ جیب کے اندر ہے، اور آپ نے باہر سے ہی جو ہے وہ اس کا کوئی بھی بٹن دبا دیا کہ جس سے جو ہے وہ آواز جو ہے وہ بند ہو گئی، تو یہ عمل قلیل ہے. ایک یہ کہ آپ موبائل جو ہے وہ جیب سے نکال کے اور جناب نکالنے کے بعد آپ اس کا پیٹرن جو ہے وہ کھول کے اس کو جو ہے وہ سائلنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ عمل کثیر ہے جو کہ نماز کو فاسد کر دے. اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے. عمل قلیل اور عمل کثیر کی تعریف میں مفتی صاحب یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ عمل کثیر وہ جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ نماز میں یہ شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ. اب یہ دیکھنے والا کون ہو، یعنی ہر ایک کا دیکھنے کا انداز، ہر ایک کا معاملہ، کیونکہ ایک عمومی یہ ہے کہ دیکھیں کوئی کہتے ہیں نا کہ یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی کہ گزرنے والا کوئی بھی شخص جب اس شخص کو دیکھے گا تو اسے نمازی تصور نہیں کرے گا اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ یار یہ ایسا کام کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ گزرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، تو اب وہ آپ کے بارے میں ایک یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ کام یہ کر رہے ہیں، تو وہ تو نمازی ہی سمجھ رہے ہیں نا ان کو. جی اور ایک یہ کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں. اب وہ گزرا تو گزرنے والے نے ان کا یہ کام کرتا ہوا ان کو دیکھا تو اب اس نے شمار کیا کہ نہیں یار نماز کہاں پڑھ رہے ہیں. صحیح. جیسے آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیں کسی کو سامنے سے گزرنا ہے، ہاں، تو اب نمازی ہوگا تو وہ رک جائے گا. لیکن آپ کوئی ایسا کام کر رہے تھے جس سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ نمازی تو نہیں ہے، یہ نمازی ہوتے تو یہ تھوڑی کام کر رہے ہوتے بیٹھ کے، یہ موبائل تھوڑی نکال کے جو پیٹرن کھول رہے ہوتے، تو وہ گزر جائے گا فوراً کہ حضرت نمازی جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. تو بہرحال ضروری نہیں کہ ہم نے عمل کثیر کے اینڈ سائڈ پر جا کر جانا ہی ہے، حتی الامکان تو نماز کے اندر عمل قلیل سے بھی جو ہے وہ بچنا ہی چاہیے کہ نماز کی جو روح ہے وہ خشوع و خضوع ہے، تو انسان کا دل بھی متوجہ ہو. اور اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جو انسان کے جوارح ہیں، انسان کے اعضاء ہیں، یہ سکون کے اندر ہوں، نہ یہ کہ یہ جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ کسی اور کام میں مصروف ہوں. جی مدنی چینل کے ناظرین، موبائل استعمال کریں مگر موبائل کا خیال بھی رکھیں. نماز سے پہلے موبائل کو یا تو آف کر دیں یا کم از کم سائلنٹ تو کر ہی دینا چاہیے. اللہ پاک ہماری نمازوں کی بھی حفاظت فرمائے. بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف. جی
नमाज असर की अदायगी हो रही थी। इमाम साहब तीसरी रकात के बाद अत्तहियात में बैठ गए और कुछ देर के बाद याद आया तो खड़े हो गए और बजाय 4 के 5 रकात पढ़ा ली और दोनों तरफ सलाम फेर दिया। अब आप इसमें से मसला इरशाद फरमाएं, लुकमा कितनी देर के बाद मुक्तदियों को देना चाहिए, उसकी हद क्या है, कितनी देर इंतजार करना चाहिए, इमाम साहब को याद दहानी के लिए लुकमा देना चाहिए। अगर किसी ने बेमौका लुकमा दिया तो उसका क्या हुक्म होगा। नीज जो पीछे बाद में जमात में शरीक हुए थे वो अपनी नमाज पूरी करने के लिए खड़े हो गए, दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद इमाम साहब के वो खड़े हो गए और अपनी नमाज पढ़ रहे थे कि बाद में इमाम साहब ने कहा कि ये नमाज दोबारा पढ़ेंगे। अब उनके लिए क्या हुक्म है कि वो अपनी नमाज तोड़ें या वो नमाज अपनी पूरी करेंगे, उनकी नमाज हो जाएगी। जी मुफ्ती साहब, बहुत सारे सवालात जो है वो हमारे साहिल मोहतरम ने जमा कर दिए। लेकिन उन्होंने कहा तीसरी रकात में इमाम साहब बैठ गए। जब इमाम साहब तीसरी रकात के अंदर 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार बैठ गए तो अब इनको लुकमा देने की इजाज़त नहीं है। अब आप लुकमा कहाँ देंगे? जब इमाम सलाम फेरने की तरफ जो है वो जाएगा, अस्सलामु अलैकुम कहेगा, तो अब इसका मतलब ये कि इमाम किस तरफ जा रहा है? नमाज को फासिद करने की तरफ जा रहा है। इससे पहले क्यों लुकमा नहीं दे सकते कि 3 मरतबा जब सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार इमाम बैठ गया तो उस पर सजदे साहब वाजिब हो गया। लुकमा 2 चीज़ों के लिए होता है, या तो सजदे साहब से बचाने के लिए या नमाज को फासिद होने से बचाने के लिए। ठीक है, सजदे साहब तो वाजिब हो चुका, तो अब लुकमे का महल नहीं। अभी नमाज फसाद की तरफ नहीं जा रही। जब तक इमाम सलाम नहीं फेरता तो इस वक्त तक ये मुमकिन है कि इमाम को खुद याद आ जाए और वो खड़ा हो जाए, तो इसलिए अब लुकमा देने की इजाज़त नहीं है। अब जब इमाम सलाम की तरफ जाएगा तो आप लुकमा देंगे। अगर उससे पहले किसी ने लुकमा दे दिया तो इस सूरत के अंदर उस नमाजी की नमाज टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। और अगर इमाम ने उसका लुकमा ले लिया तो फिर इमाम की भी नमाज गई और सब की नमाज चली गई। अब जब इमाम ने तीसरी पर याद आने पर खुद ही खड़ा हो गया तो उसे चाहिए था कि 1 रकात अपनी चौथी पढ़ने के बाद आखिर में सजदा साहब कर लेता, नमाज हो जाती। लेकिन इमाम ने कसदन गोया कि 5वीं रकात जो है वो मिला ली। अच्छा, जिसकी वजह से इमाम की नमाज जो है वो अब फासिद हो गई। तो लिहाजा अब चौथी पर अगर नहीं बैठा तो फासिद हो गई, और अगर चौथी पर बैठ गया था तो भी नमाज वाजिबुल इआदा हो गई। तो अब बहरहाल इमाम ने जिसे ऐलान किया कि अब जो है वो नमाज जो है वो आप दोबारा जो है वो पढ़ें। तो अब इसमें यह है कि जो नमाजी बाद में जो है वो शामिल हुए हैं, यानी इमाम के साथ जो है वो शामिल हो गए थे वो चौथी रकात के अंदर, तो बहरहाल वो भी जो है वो नमाज के फसाद की सूरत के अंदर तो सारे ही नमाजी जो है वो नमाज दोबारा जो है वो पढ़ेंगे। और अगर जो है वो नमाज जो है वो फासिद जो है वो नहीं हुई थी तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो नमाज वाजिबुल इआदा है, तो वाजिबुल इआदा की नियत से जो है वो उसके अंदर शरीक होंगे। फिर कोई नया नमाजी उनकी इस नमाज के अंदर शामिल नहीं हो सकता। मसबूक और जो शुरू से थे वो तमाम तो इमाम के साथ जमात के साथ ही वाजिबुल इआदा नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वाजिबुल इआदा नमाज के अंदर अब कोई शख्स आया नया जो पिछली पूरी जमात में शामिल ही नहीं था, वो इस वाजिबुल इआदा नमाज में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी नमाज वाजिबुल इआदा है और उसकी जो है वो फ़र्ज़ है। तो ये फिर जो है वो आपस में मैच नहीं करेंगे, तो फिर उसे अपनी नमाज अलहदा अदा करनी होगी। और जो फासिद होने वाली सूरत में की नमाज थी कि इन तमाम की नमाज ही फासिद हो गई, तो अब कोई नया आने वाला भी इनकी नई जमात में शामिल हो सकता है कि पिछली नमाज सिरे से हुई नहीं, तो अब ये भी फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं और आने वाला भी फ़र्ज़ पढ़ रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जी, SMS के ज़रिए से भी मुफ्ती साहब लोग सवालात पूछ रहे हैं। एक सवाल SMS के ज़रिए से ये आया है कि क्या माँ बाप की कब्र को चूम सकते हैं? कब्र को चूमना जो है वो उलमा इससे जो है वो मना फरमाते हैं। बुजुर्गान दीन की कब्रों को भी चूमने से जो है वो मना करते हैं, यानी गुनाह नहीं है, मगर बेहतर ये है कि कब्र को चूमा ना जाए। सही, अगर कोई चूम लेता है तो उसको गुनाहगार जो है वो नहीं कहेंगे, मगर बेहतर तरीका यही बयान किया गया कि कब्र को चूमा ना जाए, बल्कि कब्र से जो है वो कुछ हाथ के फासले पर खड़े होकर हम फातिहा पढ़ें और फातिहा पढ़कर कब्र को छुए और चूमे बगैर ही यूं ही पलट आए। जी, एक और SMS के ज़रिए से सवाल मुफ्ती साहब ये आया है कि बाजमात नमाज पढ़ते हुए वज़ू टूट जाए और नमाजी बंदा पहली सफ़ में हो तो फिर क्या हुक्म है, क्या करना चाहिए? देखिए, इस सूरत के अंदर हुक्म ये है कि आपको नमाज से बाहर तो निकलना है। आप इसी हालत में नमाज कंटिन्यू जो है वो नहीं कर सकते कि बगैर वज़ू की हालत में नमाज पढ़ना तो जो है वो हराम है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अगरचे आप पहली सफ़ के अंदर है, आप नाक पर जो है वो हाथ रखेंगे, जिससे गोया कि इस तरफ इशारा भी है कि वज़ू टूट गया और शायद नक्सीर की वजह से टूटा है कि जो है वो आपके नाक से खून निकल गया है। तो अब आप अपनी ही पिछली जगह से, अपनी जगह से ही सफ़ चीरते हुए भी पीछे निकल सकते हैं, और यूँ भी हो सकता है कि आप सामने से गुजर कर सफ़ के किनारे से जो है वो निकल जाए। और जब नमाजियों को दिखे कि कोई शख्स ऐसा है तो वो उसके लिए थोड़ी सी जगह जो है वो आपस में
دب کر جو ہے وہ اس کے لیے جگہ راستہ بنا دیں تو وہ یوں باہر نکل جائے اور جا کر وضو کر کے آ کر دوبارہ جو ہے وہ شامل نماز جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. بالفرض اگر یہ ممکن ہے کہ نہیں جناب جو ہے وہ کوئی جا ہی نہیں پا رہا، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر بھی آپ صف میں نہیں کھڑے رہ سکتے نا. اچھا آپ کا تو وضو نہیں ہے، اب آپ کی وجہ سے تو قطع صف جو ہے وہ لازم آ رہا ہے. تو لہٰذا بعض لوگ ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، مگر وہ یہ کہ اس صورت میں آپ کی اپنی نماز بھی جو ہے وہ جا رہی ہے تو تھوڑی سی وہ شرم کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ ہمت نہیں کر پاتے. تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینی مسئلہ ہے، ایک قدرتی چیز ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے وضو ٹوٹنے والی. تو لہٰذا آپ کو ہمت کر کے اس میں پیچھے چلے جانا چاہیے. بے وضو ہونے کی حالت میں ہی افعال نماز جو ہے وہ ادا کرنا اس کی ہرگز اجازت نہیں. مدنی چینل کے ناظرین پیکج کی طرف چلتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. حج کی تیاریاں جاری ہیں، فارم بھرے جا رہے ہیں، خوش نصیب حجاج کے قافلے بن رہے ہیں. کئی سالوں کی تگ و دو اور محنت کے بعد بعض خوش نصیب اس اہم فریضے کو ادا کر پاتے ہیں. دیگر تیاریوں کے ساتھ ساتھ حج کے مسائل سیکھنا بھی بے حد ضروری ہے. آئیے مفتی صاحب سے جانتے ہیں حج کے متعلق سوالات اور ان کے جوابات. پہلا سوال، اگر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ شخص معذور ہو جائے تو کیا وہ کسی دوسرے شخص کو حج بدل کے لیے بھیج سکتا ہے؟ دوسرا سوال، بعض لوگ اپنی اولاد کے لیے سونا چاندی اور دیگر قسم کی چیزیں بچا کر رکھتے ہیں جن کی مالیت اتنی ہوتی ہے کہ اس کے سبب ان پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تیسرا سوال، ایسا بوڑھا شخص جو حج کے مناسک ادا نہیں کر سکتا کیا وہ حج بدل کروا سکتا ہے؟ چوتھا سوال، جو شخص حج بدل کر رہا ہے کیا اس کے ذریعے اس کا اپنا حج بھی ادا ہو جائے گا؟ پانچواں سوال، جس شخص پر حج فرض تھا وہ نہیں کر سکا کیا اس کی جگہ اس کی اولاد میں سے کوئی حج کر سکتا ہے؟ چھٹا سوال، اگر کسی شخص کی کمیٹی نکلی یا اس کے پاس کہیں سے اتنی رقم آ گئی جو حج کے اخراجات کے لیے کافی ہے تو کیا ایسے شخص پر بھی حج فرض ہوگا؟ ساتواں سوال، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو حج کروایا جا سکتا ہے؟ آٹھواں سوال، بعض لوگ اپنے رشتہ داروں یا دیگر لوگوں کو حج پر بھیجتے ہیں، کیا ایسی صورت میں ان کا اپنا حج ادا ہو جائے گا؟ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوالات. اب پڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب ان سوالات کے کیا جوابات عطا فرماتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے سوالات کا مجموعہ مفتی صاحب کی طرف بڑھا دیا ہے ہمارے ایاز مدنی بھائی نے. تو مفتی صاحب یہ تقریباً 8 سوالات بنتے ہیں یہ جو اس ویڈیو پیکج میں کیے گئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کے اندر وہ اللہ نہ کرے کوئی معذور ہو جاتا ہے تو کیا وہ اپنی جگہ آپ کسی اور کو حج پر بھیجے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حج کے فرضیت سے متعلق عموماً یہ سارے سوالات ہیں اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پر حج فرض ہے یا نہیں. یعنی ہر ملک میں حج فرض ہونے کا وقت جو ہے وہ جدائی اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ حج تو ذوالحجہ کے اندر ہونا ہے، لیکن جب اس ملک کے اندر اس حج پہ جانے کے لیے اس کے قافلے یا فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنا فارم سبمٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس اتنی مالیت ہے کہ آپ حج کے اخراجات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ اس لیے اس موقع کے اعتبار سے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ ٹائم جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس وقت جو ہے وہ حجاج کے فارم جو ہے وہ گورنمنٹ سطح کے اوپر جو ہے وہ ریسیو ہو رہے ہیں. تو یہ تمام ہی افراد کے لیے بے حد ضروری جو ہے وہ چیز ہے، کیونکہ کئی لوگ ہمارے ایسے ہیں جو کہ حج کو سب سے آخری کام سمجھتے ہیں.
بچوں کی شادیاں بھی کر لیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, پھر آخر کے اندر دیکھیں گے زندگی کے آخری جو ہے وہ حصے کے اندر حج کی طرف جو ہے وہ تعداد کا ایسا ذہن ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں کرنا, جبکہ حالانکہ ایسا نہیں ہے. کئی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حج جو ہے وہ بہت پہلے جو ہے وہ لازم ہو چکا ہوتا ہے, کئی پر تو شادیوں سے بھی پہلے لازم ہو چکا ہوتا ہے. خواتین میں سے کئی ایسی ہوتی ہیں جو تو اسی انتظار میں بیچاریاں ہوتی ہیں کہ کوئی شوہر لے کے جائے گا تو چلے جائیں گے, یا والد لے کے چلے جائیں گے تو چلے جائیں گے. خود ان کو اس بات کا نہیں ہوتا کہ ہم پر بھی حج فرض ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اس ضمن میں یہ سوالات جو ہے وہ اہم ہیں. تو جیسے پہلا سوال کیا کہ کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ معذور ہے, تو بنیاد یہ ہے کہ کیا وہ شخص پہلے صاحب نصاب تھا یا صاحب حیثیت تھا. اگر پہلے وہ صاحب حیثیت تھا پچھلے سالوں کے اندر حج کے مواقع پر کہ اس پر حج فرض ہو چکا تھا اور وہ نہیں کر سکا, اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ جانے کی کوشش تھی اس سال, لیکن اس سال خدا نخواستہ معذور ہو گیا, ٹانگ جو ہے وہ اس کی ٹوٹ گئی اور اب وہ درست بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہی, تو اب اگر پہلے اس کے اوپر پچھلے سالوں میں حج فرض ہو چکا تھا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے حج بدل کروائے گا. اچھا, جبکہ اسے پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ تندرست نہیں ہو سکتا. ٹیمپریری کوئی ایسی جو ہے وہ معذوری ہے جو کہ سیٹ ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ حج جو ہے وہ کرنا ہوگا. لیکن مفتی صاحب جیسے اگر اس سال میں وہ بیماری درست نہیں ہو رہی لیکن اگلے سال تک وہ سیٹ ہو جائے گا, جیسے اب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو جانے کو کچھ مہینے لگتے ہیں, ہاں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آئندہ سال پھر جو ہے وہ خود حج جو ہے وہ کے لیے جو ہے وہ جائے. ہاں چونکہ موت زندگی کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے وصیت جو ہے وہ کر دے وہ کہ بھئی اگر خدا نخواستہ میں اگلے سال حج کرنے سے پہلے انتقال کر جاؤں تو میری طرف سے حج بدل جو ہے وہ کروایا جائے. تو جب یہ وصیت کر دے گا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وصیت کے اوپر وجہ سے ورثہ پہ لازم ہو جائے گا کہ تہائی مال میں سے اس کا حج بدل کروایا جائے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس پر حج کبھی فرض ہوا ہی نہیں. اچھا, جس پر حج کبھی فرض ہوا نہیں, اور جب حج فرض ہوا مالی اعتبار سے تو جسمانی اعتبار سے وہ اس بات پر قادر ہی نہیں رہا, خدا نخواستہ اس کی ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی یا جو ہے وہ خدا نخواستہ بینائی جو ہے وہ چلی گئی, تو اب ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہی نہیں ہوا. پہلے مالی اعتبار سے فرض نہیں تھا, اب جب مالی اعتبار سے فرض ہوا تو جسمانی اعتبار سے جانے پر قادر نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے, تو اب اس کے اوپر حج بدل کروانا بھی ضروری نہیں. اچھا, کروا دیتا ہے تو اس کا حج بدل جو ہے وہ ادا ہو جائے گا, لیکن اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال اس ویڈیو پیکج میں یہ کیا گیا تھا مفتی صاحب کہ بعض لوگ اپنی اولاد کے لیے سونا اور چاندی کی چیزیں رکھتے ہیں اور وہ اتنی مالیت کی ہوتی ہیں کہ حج ان سے ہو سکتا ہے, تو کیا ان پر بھی حج فرض ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ نے اولاد کے لیے جمع کیا ہوا, ابھی اولاد کی ملکیت نہیں کیا آپ نے, ان کی ملکیت کوئی چیز نہیں رکھی, اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ یا والدہ جو ہے وہ اپنا زیور جو ہے وہ یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ فلاں بچے کی بہو کو جو ہے وہ دے دیں گے, یا فلاں بچی کی شادی ہوگی تو اس کی شادی میں یہ جو ہے وہ چڑھا دیں گے زیور, یہ نیتیں ہوتی ہیں, لیکن ابھی وہ انہی کی ملکیت ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے, یا بچوں کی شادی کے لیے آپ پیسے جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں, یا مکان خریدنے کے لیے پیسے آپ جمع کر رہے ہیں ابھی, صحیح, اب مکان آپ نے 1 کروڑ روپے کا خریدنا ہے جس کے پیسے آپ نے اگلے 5 سال میں جو ہے وہ جمع کرنے ہیں, لیکن ابھی پہلے سال ہی مثال کے طور پہ آپ کے پاس 15 لاکھ روپے جو ہے وہ جمع ہو گئے. صحیح, تو اب آپ پر یہ 15 لاکھ چونکہ فی الحال حاجت اصلیہ سے زائد ہیں آپ کے پاس, تو آپ پر ان کی وجہ سے حج فرض ہو جائے گا. صحیح, موجودہ ضرورت میں نہیں. موجودہ ضرورت میں نہیں ہے. تو جو بھی بچوں کی شادیوں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کی ملکیت میں ابھی ہے, تو بالکل آپ کے اوپر جو ہے وہ حج فرض ہے, اس وجہ سے کہ ان چیزوں سے بچوں کی شادی کرنی ہے, کاروبار جو ہے وہ کرنا ہے, یا گھر خریدنا ہے, یا کوئی بھی آگے کی آپ کی نیت ہے, اس کی وجہ سے موجودہ آپ جو ہے وہ صاحب حیثیت ہونے سے خارج نہیں ہوں گے, بلکہ آپ پر اس مال کی وجہ سے حج ادا ہو جائے گا, حج لازم ہو جائے گا, اور آپ پر لازم ہے کہ حج جو ہے وہ لازمی طور پر جلد از جلد ادا کر لیجیے. تیسرا سوال یہ تھا کہ جو شخص بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اب اس قابل نہیں رہا کہ حج پر جایا جائے, تو کیا حج بدل وہ کروا سکتا ہے؟ جی, اس میں بھی یہی کہ اگر اس پر پہلے جوانی کی حالت میں یا جب وہ جانے کے قابل تھا اس پر مالی اعتبار سے حج لازم ہو چکا تھا, مگر اس نے اس وقت نہیں کیا کسی بھی وجہ سے,
اور اب جب وہ کرنا چاہتا ہے تو اب اس کا جسم اس بات کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا کہ وہ جو ہے وہ جائے، ورنہ جانے کو تو بہت بوڑھے بھی جو ہے وہ جاتے ہیں، ہمت کر لیں۔ ہاں واقعی کوئی ایسی بیماری ہے کہ اب وہ واقعی نہیں جا پاتا تو اس پر پھر لازم ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی حج بدل جو ہے وہ کروا لے۔ صحیح۔ اور اگر پہلے حج اس پر لازم ہی نہیں ہوا تھا تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر حج بدل کروانا ضروری نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں، جو اس سوال کے اندر اس پیکج میں بھی پوچھا گیا کہ جو بندہ حج بدل کرنے کے لیے جاتا ہے کسی کی طرف سے، جی، تو کیا اس کا اپنا فرض حج ادا ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا اپنا حج فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو وہاں تک پہنچنے پر قادر ہوا وہ اپنے مالی وسائل کی بنیاد پر تو ہوا ہی نہیں، صحیح، بلکہ وہ تو کسی اور شخص کی طرف سے اس کے مالی وسائل پر اس کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہے۔ تو حج بدل کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں حج بدل جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، اچھا، اس شخص کی طرف سے آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تو اسی کی طرف سے ادا ہوگا۔ اچھا، بعض دفعہ لوگ حج بدل ہی بول دیتے ہیں لیکن وہ نفلی حج ہوتا ہے۔ اچھا، تو جو نفلی حج ہے اس کو وہ حج بدل کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپ ان سے اجازت لے لیتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے کریں گے تو آپ کا حج ادا ہو جائے گا، صحیح، جبکہ وہ حج بدل حقیقی والا نہ ہو، نفلی ہو۔ لیکن جہاں بھی حقیقی حج بدل ہوگا تو وہاں پر یہ شخص اپنی نیت نہیں کرے گا بلکہ یہ اسی کی نیت کرے گا اور لبیک بھی اسی کی طرف سے جو ہے وہ کہے گا، صحیح، اور وہ اس کا ہی حج بدل ادا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب پانچواں سوال یہ کہ اگر کسی شخص پر حج فرض تھا اور اس نے نہیں کیا تو کیا اس کی اولاد میں سے کوئی اس کے لیے حج کر سکتا ہے؟ دیکھیے، کسی پر اگر حج جو ہے وہ فرض تھا تو بنیادی طور پر تو اس پر دو چیزیں جو ہے وہ لازم تھی کہ اپنی زندگی میں حج کر لیتا، اور اگر جو ہے وہ حج نہیں کر سکا تو وصیت کر جاتا۔ صحیح، جب وصیت کر جائے گا، اور یہ وہ وصیت ہے جو کہ وصیت واجبہ میں سے، عموماً لوگ کہتے ہیں بھائی وصیت کرنا ضروری ہے، یہ وہ وصیتیں ہیں جن کا کرنا ضروری ہے کہ آپ نے نمازیں نہیں پڑھ پائے، اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی تھی وہ نہیں دے پائے تو اب آپ وصیت کر دیں، یا آپ حج آپ پر فرض ہو چکا تھا آپ نہیں کر پائے تو آپ پر اب یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی وصیت کر جائیں۔ وصیت کریں گے تو اولاد جو ہے وہ ان کی طرف سے اس کے مال میں سے کرے گی۔ ہاں، تہائی مال کی شرط ہے کہ تہائی مال سے زیادہ کے اندر دیگر ورثاء کا راضی ہونا ضروری ہوگا۔ اچھا، اگر نہیں وصیت بھی نہیں کی اور حج اس کے اوپر لازم تھا، اولاد کرے گی تو اولاد کا ایسا کرنا جو ہے وہ اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے تو ان کا حج پورا کر دیا جائے گا، اور اس یعنی حج کرنے والے کے لیے 10 حج کا ثواب ہے۔ سبحان ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جو کوئی اپنے والدین کی طرف سے حج کرے گا تو مقبول ہوگا اور ان کی روحیں خوش ہوں گی، اور یہ حج کرنے والا شخص اللہ عز و جل کے نزدیک نیکوکار لکھ دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، تو سبحان یہ اولاد کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اگر ان کے والدین پر حج فرض تھا اور انہوں نے نہیں کیا تو یہ ان کی طرف سے حج بدل جو ہے وہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کی طرف سے کیے جانے والے حج کو ان کا شمار جو ہے وہ کر لے گی۔ مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ جو حج کرنے والا جا رہا ہے اس پر خود حج فرض لازم نہ ہو۔ اگر اس پر خود اپنا حج فرض لازم ہے تو پہلے یہ اپنا ادا کرے۔ اچھا، کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، قربانی میں بھی کرتے ہیں، حج میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ پہلے والدہ کی طرف سے یا والد صاحب کی طرف سے کریں گے، حالانکہ ان پر خود لازم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے پہلے حج کریں گے کہ آپ ابھی زندہ ہیں، آپ سے یہ تمام باتوں کا سوال ہوگا مرنے کے بعد، تو پہلے آپ اپنا فرض ادا کریں۔ صحیح، ہاں، اگر والدین پر حج فرض نہیں تھا تو آپ اپنے حج کا ثواب انہیں ایصال کر سکتے ہیں، ایصال ثواب جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر والدین پر حج فرض تھا تو پھر آپ ان کے لیے، اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ دوبارہ جو ہے وہ آئندہ سال ان کی نیت سے جو ہے وہ حج جو ہے وہ کر لیجئے، لیکن پہلے اپنا حج فرض ادا کر لیجئے۔ حج بدل کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کافی گفتگو ہوئی ہے، تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ حج بدل پر اگر بھیجنا ہو تو نیک لوگوں کو بھیجیں، ایسے شخص کو بھیجیں کہ جو حج بدل کے مسائل کو سمجھتا ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ یہ سروس پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ کسی کو حج پر بھیجنا چاہیں حج بدل کے لیے تو دعوت اسلامی کی اس مجلس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ حج بدل کی ترکیب بن جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا سوال مفتی صاحب اس پیکج کے اندر یہ شامل تھا کہ اگر کسی کی کمیٹی نکلی اور اتنی مالیت ہے کہ حج کے آنے جانے کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں تو کیا اس پر حج فرض ہوگا؟ ہاں، اس میں دار و مدار یہ ہے کہ اس شخص کی جو کمیٹی نکلی ہے وہ کس طرح نکلی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے 15 لاکھ کی جو ہے وہ کمیٹی ڈالی جی، اور ابھی اس نے 5 لاکھ ہی جو ہے وہ بھرے تھے اور اس کی کمیٹی نکل گئی،
کھل گئی. تو اب در حقیقت اس کے ہاتھ میں تو 15 لاکھ آ گئے، لیکن اس پر 10 لاکھ روپے قرضہ ہے، کیونکہ اس نے اگلے مہینوں کے اندر اس کمیٹی کو ادا کرنا ہے. تو در حقیقت اس کے پاس ابھی کتنا مال ہے؟ 5 لاکھ روپے. صحیح. تو اگر کوئی اور مال ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حج کے اخراجات کو کفایت کرے، تو ایسی صورت کے اندر اس پر حج فرض نہیں ہوگا. اور مثال کے طور پر اس نے پوری کمیٹی جو ہے وہ بھرنے کے بعد آخری کمیٹی اس کو مل رہی ہے اور وہ 15 لاکھ کی مل رہی ہے، تو اب اس کا مطلب اس پر قرضہ نہیں. یا اگر قرضہ ہے، مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے قرضہ ہے، لیکن اس وقت پیکیج اگر 11 لاکھ کا جو ہے وہ چل رہا ہے، تو وہ 11 لاکھ روپے اس کے اپنے ہی ہیں. صحیح. تو اب ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ حج فرض ہو جائے گا. ہاں، اگر جس صورت میں حج فرض نہیں ہے، 5 لاکھ بھرنے کے بعد ہی 15 لاکھ مل گئے تھے اور اب یہ جو ہے وہ حج پر جانا چاہ رہا ہے، تو یہ جا بھی سکتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر یہ 10 لاکھ روپے قرضہ ہے، مگر چونکہ یہ قرضہ شیڈیولڈ ہے، پتہ ہے کہ بھئی جو ہے وہ وقت کے اوپر جو ہے وہ ادائیگی کرنی ہے، BC بھرنی ہے، تو اس قرضے کو ساتھ جو ہے وہ حج پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، پیچھے وصیت وغیرہ لکھ کر جائے کہ بھئی اتنا میرے اوپر قرضہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال ترکہ میں سے یہ قرض جو ہے وہ ادا کر دیا جائے. جزاک اللہ خیرہ. 7واں سوال یہ تھا کہ بیرون ملک پاکستانی، اوورسیز جو پاکستانی ہوتے ہیں، یہ اپنے رشتہ داروں کو حج پر بھیجتے ہیں، تو کیا اس کا بھی حج ہو جائے گا؟ ہاں، اب اس میں یہ کہ کوئی بھی شخص دوسرے کو بھیج رہا ہے، کبھی جو ہے وہ سیٹھ اپنے ملازمین کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو جو ہے وہ بھیج دیتا ہے. جس شخص کو بھیجا جا رہا ہے وہ شخص مالی اعتبار سے اس حیثیت کا حامل نہیں ہے کہ اس پر حج فرض ہو. بھیجنے والا جو ہے وہ اس کو پیسے دیتا ہے یا اس کا پیکج کروا دیتا ہے. صحیح. تو اب بھیجنے والا کس طور پر بھیج رہا ہے؟ کسی کی طرف سے حج بدل کے لیے بھیج رہا ہے تو وہ حج بدل جب ادا کرے گا تو اس کا اپنا ادا نہیں ہوگا. اچھا، حج بدل کے لیے نہیں، ویسی خیر خواہی کے طور پہ کہ یار آپ بھی حج کر کے آؤ، آپ بھی جاؤ مدینہ دیکھاؤ. اب یہ شخص جا رہا ہے تو اب یہ حج فرض کی اپنی نیت کر لے کہ میں اپنا حج فرض ادا کر رہا ہوں. جو شخص جا رہا ہے یا مطلق حج کی نیت کرے گا تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا. صحیح. اب بعد میں 10 سالوں کے بعد یہ خود صاحب حیثیت ہو جاتا ہے تو اس پر دوبارہ حج کرنا لازم نہیں ہے، اس کا وہ پہلا والا حج ہی کافی ہوگا، کیونکہ حج فرض جو ہے وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے. تو اگرچہ آپ کسی اور کے پیسوں سے جو ہے وہ حج کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ حج بدل کے طور پر نہیں بھیج رہا تو آپ جانے والے اگر مطلق حج کی نیت کرتے ہیں یا حج فرض کی نیت کرتے ہیں تو آپ کا حج فرض ادا ہو جائے گا. 8واں سوال مفتی صاحب یہ تھا کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی حج ادا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جس شخص کو دے رہے ہیں اس کا مستحق کے زکوٰۃ ہونا ضروری ہے. تو اب آپ نے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو جو ہے وہ حج کے پیسے دے دیے، یہ بھئی یہ آپ پیسے لے لیں اور آپ حج پہ چلے جائیں. تو اب جب آپ نے اس کو مالک کر دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب وہ چاہے ان پیسوں سے حج پر جائے یا جو دل چاہے کرے، کیونکہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے. حج کا آپ اسے پابند نہیں کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اسے. تو بہرحال وہ جب ان پیسوں کا مالک ہو گیا تو اب وہ ان پیسوں سے جو ہے وہ حج پر بھی جا سکتا ہے، عمرے پر بھی جا سکتا ہے، کہیں اور بھی ان پیسوں کو جو ہے وہ لگا سکتا ہے، مگر اس کا مستحق کے زکوٰۃ ہونا ضروری ہے. ہاں، وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے تو اب آپ اسے جو ہے وہ حج پر زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں بھیج سکتے اور اس کے لیے ہیلا وغیرہ کروانے کی بھی اجازت نہیں. صحیح. جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب SMS کے ذریعے سے بھی سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں. تو ایک سوال یہ آیا ہے SMS کے ذریعے سے کہ فجر کی 2 سنت فرض کے فوراً بعد کیا پڑھی جا سکتی ہیں؟ فرض کے بعد جو ہے وہ 2 سنتیں ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نوافل کے لیے مکروہ وقت تھے. تو اب آپ کی اگر سنتیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں اور آپ نے فرض پڑھ لی ہیں تو اب آپ انتظار کریں. کتنا انتظار کریں؟ ایک تو نماز فجر کا وقت ختم ہو جائے اور وقت ختم ہونے کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے تقریباً 20 منٹ وہ بھی گزر جائے تو اب جو ہے وہ آپ اپنی سنتیں ادا کر سکتے ہیں. جی، ایک اور میسج آیا مفتی صاحب. سوال یہ آیا ہے کہ سلام کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کہ بعض لوگ جو ہے وہ مختلف الفاظ کہہ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، سنت یہی ہے کہ السلام علیکم آپ نے کسی کو کہا تو یہ بھی کہنا کافی ہے. ورحمۃ اللہ کہیں گے تو نیکیاں آپ کی جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. وبرکاتہ کہیں گے تو نیکیاں بڑھ جائیں گی. 10 جو ہے وہ نیکیاں بڑھ جائیں گی. تو اس طرح جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے. مکمل سلام بہتر یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوں کہا جائے. لیکن اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی اور جواب دینے والے کو چاہیے کہ جواب کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں بڑھا کر دے دے. اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو ہم جواب میں پورا کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح.
بعض لوگ اس سے بھی زیادہ الفاظ بڑھا دیتے ہیں، تو وہ نہیں کرنے چاہیے۔ جی، اس سنت طریقہ جو حدیث پاک میں الفاظ بیان کیے گئے وہ یہیں تک ہیں، وبرکاتہ تک۔ جزاک اللہ خیرہ۔ خاص طور پر مفتی کفیل اطاری مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں اضافہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اور اب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلے ایپیسوڈ کے اندر۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔